الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، کلام مجید فرقان حمید کی دو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم فرمائے اور اپنی سچی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اپنی ذات کا ڈر حقیقت میں ہمارے دلوں میں خالق کائنات جو ہے وہ پیدا فرمائے. جب دنیا کے انسانوں کا انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اور جب صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے. ہر وقت انسان اپنی آخرت کی فکر کی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد جب اٹھوں گا اللہ کے دربار میں تو کیا ہوگا. اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت کی فکر جتنی ہو سکے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی یہ صرف کھیل کود تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور دوسری جگہ میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. آج جس دنیا کو حاصل کرنے میں ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، ساری دنیا پر قابض بھی ہو جائیں، ساری دنیا پر حاکم بھی بن جائیں، تو یاد رکھیے کہ ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہیں. کامیاب انسان اس وقت ہوتا ہے جب صرف اور صرف اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. چاہے دنیا میں فقر کی زندگی گزر رہی ہو،
کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہو کبھی نہ ملتا ہو، لیکن اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہوں، تو یاد رکھیے یہ بندہ دونوں جہاں کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان۔ آج یہی دھوکہ ہمیں دنیا کے اندر لگ گیا کہ شاید دنیا کو اکٹھا کرنے میں، مال و دولت جمع کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ تو میرے بھائی کفار کا عقیدہ ہے، کافروں کا ایمان ہے، مسلمان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنی دنیا کی زندگی میں یاد رکھیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آخرت بن جائے، اور ایک انسان ساری زندگی مرتے دم تک دنیا کمانے کے لالچ میں زندگی گزار رہا ہو، دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی نہ ملے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ انسان سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ آج ہمارا رویہ دیکھیے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ مالدار ہو، مال جمع کرنے والا ہو، جس کے بعد دنیا کی جمع شدہ پونجی موجود ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا مالدار ہے، بڑا آدمی ہے۔ یاد رکھیے حقیقت میں ایسا انسان جس کے پاس دنیا ہے لیکن اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں گزر رہی، تو یاد رکھیے کہ یہ بڑا آدمی نہیں، یہ سب سے چھوٹا آدمی ہے، یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے کہ اللہ نے دنیا میں نعمتوں سے بھی نوازا، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکموں پر زندگی نہ گزار سکا۔ یہاں پہ یاد رکھیے ایک ہے بندہ مالدار ہونا، ایک ہے مالدار ہونا، اور ایک ہے مال کا چوکیدار بننا۔ ایک تو انسان مالدار ہے، اللہ نے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بڑا مالدار ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اللہ کے حکموں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مساکین پر، حاجت مندوں پر، جہاں ضرورت ہے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ مالدار بھی ہے، اللہ کے حکم بھی پورے کر رہا ہے، تو ایسا بندہ یاد رکھیے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سخی بھی ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سخی انسان سے بڑا پیار ہے۔ اسی لیے عرب کی سخاوت آپ جانتے ہیں بڑی مشہور ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر بھی اور بعد کے اندر بھی عرب میں بڑے بڑے جو ہے سخی آدمی جو ہے وہ گزرے ہیں۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے کہ جو نعمت کے طور پر اللہ نے دنیا میں ہمیں مال عطا کیا ہے وہ انسان دنیا میں اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، ایسے انسان سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک ہے مالدار ہونا، دوسرا میں نے کہا ایک ہے مال کو جمع کرنے والا انسان، مال کا چوکیدار جو اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے۔ میرے پاس 1 کروڑ ہو گیا، اب کوشش کرے گا کوئی ایسا کام اس سے کیا جائے 2 کروڑ ہو جائیں، بینک میں جمع ہو گیا یا گھر میں رکھ لیا، 2 ہو گئے، اب جو ہے وہ کاروبار ایسا کروں کہ یہ 3 کروڑ ہو جائیں، 4 کروڑ ہو جائیں، 5 کروڑ ہو جائیں۔ یہ ہے مال کا چوکیدار، حتیٰ کہ جمع کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب جو جمع کرتا رہا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، حرام کی بھی تمیز نہ رکھی، اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے اس کی اولاد نے اس پیسے کو جو ہے وہ حاصل کر لیا، اولاد نے پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا، اب وہ جیسے خرچ کرے گی، غلط کاموں میں خرچ کرے، جیسے خرچ کرے وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے یہ انسان تو اپنی زندگی میں اولاد کا سوچتا رہا، اگر وہ غلط کاموں میں خرچ کرتی ہے تو یاد رکھو کہ اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوگی۔ جو جمع کرنے والا مال کا چوکیدار تھا، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، ایسے انسان کو چاہیے کہ یہ جمع شدہ پونجی جو بھی ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ کرے، استعمال کے اندر لائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا مالدار کو دیکھ کے یہ بڑا مالدار انسان ہے، بڑا آدمی ہے،
تو یاد رکھیے کہ بڑے آدمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کریں کہ اس نے حساب بھی اللہ کو بڑا دینا ہے۔ جتنا اس کے پاس پیسہ ہے، جتنی دولت جمع ہے، اس کے حساب سے اس نے اللہ کو حساب و کتاب بھی آخرت میں دینا ہے۔ دنیا میں ہم بڑا تو کہہ رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا حساب بھی بڑا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو اگر کوئی صدقے کا مال آیا، ہدیے کا مال آیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ آپ کے سامنے ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور اگر دن کو آیا، شام ہونے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ فرما دیتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ سو نہیں پا رہے، کبھی کروٹ ادھر بدلتے ہیں، کبھی دوسری طرف، کبھی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پھر لیٹ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا کروں، رات کو کہ تھوڑا سا ہدیے کا مال میرے پاس آیا تھا، وہ میرے تکیے کے نیچے ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، کیونکہ وہ خرچ نہیں کر پایا۔ یہ نہ ہو کہ صبح سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے، اور جو میری ملکیت میں ہے، چونکہ ہدیہ آیا یا صدقہ آیا، یہ انسان کی ملکیت میں مال ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور یہ مال ادھر کا ادھر ہی جو ہے وہ رہ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم جتنے زیادہ دنیا کے طلبگار ہیں، یہاں پہ یہ بھی سوچا کریں، جو مال، جو پیسہ، جو بھی جائیداد ہمارے پاس ہے، اس کا حساب اللہ کے ہاں ہم نے دینا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن صاف اعلان کر رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ شاید حساب و کتاب سے بچ جائیں، تو جتنا زیادہ مال انسان کی ملکیت میں ہے، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب بھی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ دنیا میں جتنا بھی مال ہے، یا تو وہ اچھے کاموں میں خرچ کر دیں، اور اگر ہے تو وہ اچھی نیت رکھیں کہ میں یہ فلاں نیک نیتی کے لیے، اچھے کام کے لیے یہ پیسہ جو ہے میں انشاءاللہ خرچ کروں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں نے دو مثالیں دی، ایک ہے مالدار انسان ہونا، ایک ہے مال کا چوکیدار بننا، دونوں میں فرق ہے۔ مالدار ہے لیکن اللہ کے حکم سے غافل ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اور اگر مالدار ہے، اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑی بات ہے، اللہ دنیا میں بھی راضی ہے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائی، یہ سنت طریقے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے مطالعہ، ان کی زندگی کے آثار، ان کی زندگی کی علامات، یہ واقعات اسی لیے ہیں کہ آج ہم دنیا میں رہ کے دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں، حقیقت میں مسلمان بننے والے بن جائیں۔ ایک علاقے کا واقعہ جو ہے وہ یاد آیا، جہاں پہ مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے تھے، مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے تھے۔ یہ ایک ایسے زمانے کا واقعہ کہ مسلمانوں کی کافر بڑی عزت کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان نوجوان باہر سے اس علاقے میں کاروبار کی نیت سے آیا، وہ کاروبار کی غرض سے آیا، کاروبار شروع کر دیا۔ چھٹی کا دن تھا، چھٹی کے دن اس نے کہا کہ چلو شکار کر لیتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں تو شکار بڑا کم ہو گیا ہے، پہلے بادشاہوں کے زمانے میں شکار کی کثرت ہوتی تھی، بادشاہ بھی جنگلات میں نکل جاتے تھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے۔ تیر کا زمانہ ہوتا تھا، تیر سے شکار کرتے تھے۔ آج کل تو آسانی کا زمانہ ہے نا، رائفل آ گئی، پسٹل آ گیا، یہ جو ہے وہ جدید آلات، ہمارے پاس بارودی نظام آ گیا۔ تو یہ بارودی نظام کے زمانے کا جو ہے وہ وقت نہیں تھا، تو وہ نوجوان نے سوچا کہ آج چھٹی کا دن ہے، میں شکار کرتا ہوں۔ تو
تو یہ مسلمان نوجوان شکار کرنے کی غرض سے باہر نکلا، شکار کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک پرندے کو تیر کا نشانہ لگایا، وہ پرندے کو تیر نہ لگا اور سہون وہ تیر جو ہے وہ آگے جا کے دور ایک بچے کے جو ہے وہ سینے میں پیوست ہو گیا اور بچہ وہیں پر گر کر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے جب آواز سنی دوڑ کر گیا تو دیکھا کہ وہ میرا تیر تو کسی بچے کے سینے میں پیوست ہو گیا، بچہ جو ہے وہ مر گیا، جان سے چلا گیا۔ اب یہ حقیقت میں مسلمان تھا، اس نے اب جو ہے وہ علاقے کے اندر اس بچے کو اٹھا کے لے گیا، پتہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں گیا، کہا جی یہ بچہ سہون مجھ سے جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، میں نے نشانہ پرندے کو لگایا تھا لیکن یہ تیر دور جا کر اس بچے کے سینے میں پیوست ہو گیا اور یہ بچہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، سہون تیر لگ گیا۔ تو ماں باپ تو ٹھنڈے تھے، لیکن جو آپ جانتے ہیں ماں باپ اگر کچھ نہ کہیں تو آس پاس کے رشتہ دار اور قبیلے کے جو ہے وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں فتنہ فساد مچانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیسے پتا کہ تو نے جان بوجھ کے مارا ہے کہ سہون مارا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، شاید تو نے جان بوجھ کر قتل کیا۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر میں جان بوجھ کر کرتا تو وہاں سے بھاگ جاتا، جیسے آج کل ہماری روٹین ہے کہ تھوڑا سا کسی کا نقصان ہمارے ہاتھ سے ہو گیا، آج مسلمان کی بھی کوشش ہوتی ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے وہ 10 روپے 20 روپے کا نقصان کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو یہ غلط بات ہے، اگر آپ سے کوئی نقصان کسی کا ہو گیا تو یاد رکھیے مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو بتائیں، جو اس کا نقصان ہے وہ دنیا میں پورا کر دیں۔ اگر وہ آئے نقصان دیکھ کے پتہ نہ ہو کس نے کیا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ آخرت کے اندر اس کے دیندار جو ہے وہ ہم ہوں گے، وہ اللہ کے دربار میں تو حقیقت میں صحیح فیصلہ ہوگا، اللہ کے دربار میں وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ میرا یہ فلاں نقصان کیا تھا لیکن یہ جو ہے وہ بھاگ گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم کہتے ہیں جو دنیا میں چھپ کر ہم گناہ کر لیتے ہیں، چھپ کر کوئی نقصان کسی کا کر دیتے ہیں، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں، حقیقت میں انسان کو تو پتہ نہیں چلا جس کا کیا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اللہ کی ذات ہمیں ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا اللہ کے دربار میں، وہ اللہ کے دربار میں ہوگا، کسی انسان کے دربار میں نہیں ہوگا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فرمایا جو کچھ تم دنیا میں مجھ سے چھپاتے ہو یا لوگوں سے چھپاتے ہو اور جو ظاہری اعمال کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے جب کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے تو دنیا میں جو میں نے بتایا کہ کسی کا نقصان کر دیا، ہم چھپ گئے، بھاگ گئے، چلے گئے، تو یاد رکھیے اللہ آخرت میں کھڑا کر دے گا اور ہمارا گریبان ہوگا، جس کا کچھ نقصان رتی برابر بھی کیا اس کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ رشتہ داروں نے کہا نہیں جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سہون کیا ہے، آمدن کیا ہے، جان بوجھ کر کیا کہ بھول کر کیا، لہذا قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ اب قاضی نے جب جو ہے یہ معاملہ سنا تو قاضی نے جو ہے وہ قید کے اندر ڈال دیا۔ رشتہ داروں نے کہا یا تو دیت ہوتی ہے یا جو ہے قصاص ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آج ہمارے معاملات میں تو انصاف نہیں ہے نا، قانونی طور پر بھی انصاف نہیں ہے۔ کسی نے قتل کر دیا، وہ پکڑا بھی گیا تو سالوں سال جو ہے وہ کیس چلتے رہتے ہیں، تاریخیں ڈلتی رہتی ہیں،
کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ پیسے لے کے جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسلامی فیصلہ، شریعت کا فیصلہ، اسی لیے دعا گو ہیں اللہ کرے اسلامی نظام ہمارے ملک پاکستان کے اندر اللہ کرے زندگی میں لاگو ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی قانون میرے بھائی، اللہ کا بنایا ہوا قانون، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ کردہ قانون۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بندے نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے۔ غلام نے قتل کیا، اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے۔ عورت نے عورت کو کیا، اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے۔ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کا قانون بنے یہ نظام ختم ہو جائے۔ حقیقت میں اسلامی نظام یہ اس وقت بھی موجود ہے، سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کرے۔ تو اب کہا جی قصاصاً، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا، کہا اس کو قید میں ڈال دو، جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سرِ عام قتل کیا جائے گا۔ اب قید کے اندر اس نوجوان مسلمان کو ڈال دیا گیا، جمعے کو فیصلہ ہونا تھا، 2-3 دن پہلے جمعے میں ابھی موجود تھے۔ جو اس کا سپریڈنٹ جیلر تھا وہ عیسائی تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اپنے علاقے میں پیچھے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، مجھے تو جمعے کو پھانسی ہونی ہے، تو لہذا تمہاری مہربانی، مجھے صرف یہ 2-3 دن جو جمعے میں باقی ہیں مجھے اتنی جو ہے وہ چھٹی دے دو اور یہاں سے رخصت دے دو اپنی ذمہ داری پہ، اور میں مسلمان ہوں۔ جب کہا نا میں مسلمان ہوں، عیسائی نے بھی کہا کہ یہ وعدے کا پکا ہوگا کیونکہ مسلمان ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں کی عہد کی بڑی پاسداری ہوتی تھی، بڑے پکے ہوتے تھے۔ تو عیسائی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی ذمہ داری پہ جیلر نے اس کو رہا کر دیا، قتل کا ملزم، اور اپنی ذمہ داری پہ عیسائی جیلر نے اس کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر میں گیا، کسی کی امانتیں سپرد کرنی تھی، کسی کے جو کہ ذمہ کام تھے دنیا کا معاملہ صاف کرنے کے لیے۔ آج جو معاملہ ہم جو ہے وہ صاف نہیں کرتے، کسی کے پیسے دینے ہم کہتے ہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے دے دیں گے، ہیں بھی تو نہیں دیتے، دے دیں گے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میری فلاں ضرورت ہے وہ پوری کر لو اس کے بعد اس کو دے دیں گے، وہ بھی ضرورت پوری ہو جائے پھر کہتے ہیں جو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے لہذا رکھ لیتے ہیں، اس کو نہیں ابھی دینے۔ وہ بیچارہ چاہے روزانہ چکر لگا لگا کے تھک جائے، جس کا قرض دینا ہے خدا را، حقوق العباد کا معاملہ دنیا میں اپنی زندگی میں کلیئر کرے، ختم کریں، ورنہ یہ نہ ہو ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہو اور دینے والا کوئی نہ ہو، آخرت میں اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان جو ہے وہ نہ پکڑا جائے۔ اب یہ جمعے کا دن ہوا، جمعے کی نماز کے بعد قاضی فیصلہ کرتا رہا جن جن کے فیصلے کرنے تھے۔ آخر میں جب فیصلہ کرنے کا اس کا وقت آیا تو کہا کہ ملزم کو پیش کیا جائے۔ جیلر سامنے آ گیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا، لہذا اس نے کہا تھا میں جمعے کی نماز سے پہلے پہلے آ جاؤں گا، اور اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا آپ جانتے کہ بڑی پاسداری ہے، عہد کی وفا کرتے ہیں۔ تو اب لہذا قاضی نے کہا کہ بھائی اس کے وہ تو آیا نہیں، اب اس کے بدلے تمہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اب اس بچہ جو قتل ہوا تھا اس کی برادری کے کہنے لگے کہ یہ تو معاملہ بڑا غلط ہو گیا، ہمارا بچہ بھی عیسائی تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اب دوسرا بندہ جو جیلر ہے وہ بھی عیسائی ہے، ہمارا دوسرا بندہ قتل ہو جائے گا، یہ تو ناانصافی والی بات ہے۔ حتیٰ کہ یہ گفتگو چل رہی تھی تو دور سے ایک نوجوان جو ہے وہ دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے کہا جی ابھی رک جائیں، فیصلہ نہ کریں، اس کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ نوجوان وہی ہو۔ جب وہ دوڑتا ہوا دور سے آیا، تھکا ہوا، پسینے سے شرابور، تو آ کر وہاں پر کچھ سانس لیا،
لوگوں نے پانی پیش کیا، کہا جی اتنی دیر کیسے ہوگی؟ اس نے آ کے پہلے تو معذرت کی۔ عیسائی جیلر کو کہا جی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اصل میں وقت پر آ جاتا، لیکن جہاں سے آ رہا تھا راستے میں دریا تھا اور اس میں طغیانی تھی، مجھے کشتی آنے کے لیے نہیں ملی، اس وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا ہوں، میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، لہذا میں وقت پر نہیں پہنچا تو تاخیر سے پہنچ گیا ہوں۔ پچھلا اپنا سارا معاملہ حقوق العباد کا صاف کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کر کے پھر جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش ہو گیا۔ اب جج نے کہا جی اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ رشتہ داروں کا ذہن اللہ نے ایسا بدلا، رشتہ دار جن کا بچہ قتل ہوا تھا وہ کہنے لگے قاضی صاحب آپ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن اب ہم جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، اس کے قصاص کا جو بدلہ ہم نے لینا تھا وہ ہم قصاص اس سے جو ہے وہ نہیں لیتے، کیونکہ اس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا کیا ہے، وعدے کی پاسداری کی ہے کہ یہ تاخیر سے کسی مجبوری سے پہنچا، لیکن قید سے رہائی ملنے کے بعد جیلر کی ضمانت پر جانے کے باوجود بھی یہ مسلمان نوجوان جو ہے وہ وقت پر واپس آ گیا، لہذا اس کے واپس آنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قصاص جو ہے وہ نہیں لیتے۔ اور دوسرا اعلان ہمارا یہ کہ ہم تمام مجمع کو گواہ بنا کے ہم بھی اسلام میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم بھی اس بچے کا جو دین ہے اس دین کو قبول کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ وعدے کی وفا کی ہے، پاسداری کی ہے، لہذا اس نوجوان نے جو ہے وہ فرمایا کہ واپس آ گیا۔ تو دیکھیے میرے بھائی ایسے جو ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جہاں پہ ہمارا جو دا لگتا ہے وہ لگانے پر جو ہے وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں تعریفات کی ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا اے انسان تجھے میں نے سب سے زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ کائنات میں پیدا کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے مجھے زمانے کی سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ فائدے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کی شان تو میرے بھائی یہ ہے، مسلمان کی شان تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ مسلمان کی صفات تو یہ ہیں، مسلمان کی علامتیں تو یہ ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے میرے بھائی بار بار کہا جاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہر انسان مسلمان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں بندہ بھی تو نہیں پڑھتا، میں اگر جو ہے وہ یہ کام اچھا نہیں کرتا تو یہ بندہ بھی تو نہیں کرتا۔ ہم دوسروں کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہیں تو خود نیک کام سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اس بندے کی طرف جو انگلی کر رہے ہیں اس بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس بندے نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کے دربار میں اپنا حساب و کتاب دینا، کسی سگے بھائی کا بھی حساب و کتاب میں نے نہیں دینا۔ یہ اعمال کی جگہ دنیا کی زندگی ہے، بدلے کی جگہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ کر لیں گے نماز پڑھ لیں گے، اسی طرح میرے بھائی انسان کو موت آ جاتی ہے، ساری زندگی کی نمازیں رہ جاتی ہیں، آخرت میں اللہ کے دربار میں کس منہ سے جائیں گے؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی زندگی ہے، جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ کے اس کی تیاری کرنے والے بن جاؤ، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ کے اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ بیماری میں انسان وہ اعمال، وہ نیکی، وہ نماز، وہ سجدہ، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا جو صحت میں، تندرستی میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ بڑھاپے میں شاید وہ سجدہ ہم اللہ کے سامنے نہ کر سکیں، زمین پر اپنی جبین نہ ٹکا سکیں، اتنی طاقت نہ ہو۔ جوانی میں اللہ نے طاقت دی ہے، اس جوانی کی قدر کرنے والے بنے اور اللہ کی ذات کو اس دنیا کی زندگی میں راضی کرنے والے بنے۔ تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ آج ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی محبت ایک دفعہ جو ہے وہ کھینچتی ہے۔ جیسے سالم بن عبداللہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور اسی دوران سعودیہ کا بادشاہ آیا طواف کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا وقت کا ولی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ بادشاہ نے طواف کرتے کرتے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگی مانگیے جو کچھ آپ کو دنیا کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے مانگیے۔ سالم بن عبداللہ بھی جانتے تھے یہ سعودیہ کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، تو آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری دفعہ پھر کہا، تیسری دفعہ پھر کہا۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ کے بندے اس گھر میں بھی آ کے میں تجھ سے مانگوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس گھر میں بھی آ کے، اللہ کے گھر میں بھی آ کے میں تجھ سے مانگوں، پھر میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ شرمندگی کے ساتھ بادشاہ نے سب نیچے کیا اور طواف شروع کر دیا۔ طواف کے بعد جس دروازے سے سالم بن عبداللہ نکلے، بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہو دیے۔ باہر جا کے کہا کہ یہاں پہ حرم تو نہیں ہے، اب جو ضرورت ہے آپ وہ مانگ لیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ سالم بن عبداللہ نے پھر جو ہے وہ غور سے دیکھا اور کہا کہ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بادشاہ نے کہا کہ دین تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا مانگ لو۔ کہا کہ جس دنیا کے آپ مجھے طلب دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، یاد رکھو میں جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے اس خدا سے بھی اس دنیا کو طلب نہیں کیا، تو آج آپ بندے سے کیوں مانگو؟ اس دنیا کو میں نے اس اللہ سے آج تک نہیں مانگا، تو آپ سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ لہذا جائیے اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی ایسے اللہ والے بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ گزرے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی جو زندگی ہے، میں نے کہا ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لیں اور اللہ کے حکم سے غافل ہوں تو یاد رکھیے دنیا والے تو کہیں گے یہ بڑا مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ، یار بڑا آدمی ہے یہ۔ لیکن اب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، چاہے دنیا میں دولت ہے یا آپ فقیر ہیں، دنیا میں جیسے بھی ہیں، کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جیسے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کو راضی دنیا میں کیا، اللہ راضی تھا۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ نے قرآن اتارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے دنیا میں راضی ہو چکا، دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے۔ پتہ چل گیا کہ آخرت میں کامیابی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں مرتے دم تک نیک اعمال نہیں چھوڑے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا تھا نا، دنیا میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جبریل آسمان سے آئے ہیں تمہارے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمیں پتہ چل جائے کہ تو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، جنت تجھ پر واجب ہو جائے، اس وقت میں ہو تو سکتا نہیں کیونکہ ہمیں بشارت مل جائے، کیونکہ یہ صحابہ کا دور تھا جنہوں نے 100% دنیا میں اللہ کے حکموں پر زندگی گزاری، اور پھر دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ کیا، جنت کے اعلانات ملے، تو ہم تو نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔
کہ ہمیں تو کامیابی مل گئی جو ہم چاہتے تھے، ہم نے نیک اعمال کر کے کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کو میرے بھائی دنیا میں پتہ چل چکا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی قرآن کی صحابہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہم جس قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، جس میں صحابہ کی تعریفات پڑھ رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی سب لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں اللہ کو راضی کیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے بھوکے رہ کے اللہ کو راضی کیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خوشی میں بھی اللہ کو راضی کیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے غمی میں بھی دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے تجارت میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے غلامی میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کے ہر قدم پر اللہ کو راضی کیا۔ یہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ یہ صحابہ کی صفات ہے، صحابہ کی علامات ہے، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی جنت کے سرٹیفکیٹ صحابہ کے لیے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مرتے دم تک صحابہ نے دنیا تک جو ہے وہ نیک عمل نہیں چھوڑا۔ آج ہم نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمل کی زندگی صرف اور صرف یہی ہے، اس کے بعد ملنے والی نہیں۔ دنیا چھوڑ کے ہم قبر میں چلے گئے تو پھر یاد رکھیے کہ آخرت کی زندگی میں وہی کچھ ملے گا جو دنیا میں اعمال کر کے گئے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اسی لیے کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ دنیا میں کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اور دنیا میں یہ ہمیں الگ الگ شعبے دے دیے، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی اسی طرح جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے، کوئی سیٹھ آدمی ہے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر کماتا ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی غلام ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کوئی بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا ہے۔ جس شعبے کے اندر بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہر شعبے میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ کیسی زندگی گزارتا ہے، اس شعبے میں یہ جھوٹ بول کر کام کرتا ہے یا ایمانداری سے کرتا ہے۔ اور اگر ایمانداری سے کریں گے تو پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے، اگر بے ایمانی کریں گے پھر بھی اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو میرے بھائی دنیا میں ہم پھر کیوں اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو خراب کرنے پر تلے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ تو آپ جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں میرے بھائی ہر شعبے میں سچ اور ایمانداری سے کام کریں۔ اگر اپنی قبر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دن رات سنتے تو ہیں، کانوں سے پڑھتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے۔ آج کل انسان جو ہے وہ دیکھیے کہ کوئی انسان جاہل نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نیک اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی گناہوں کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آج آخرت کی زندگی پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صحابہ کا جو 100% بن گیا تھا، جب اللہ کے نبی نے بتلا دیا، قرآن کی آیت سن لی، سمجھو صحابہ کا عمل ہو، 100% دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ یقیناً آخرت کی زندگی ملنی ہے، اس میں حساب و کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ آج کافر کو یقین نہیں ہے، کافر تو ویسے ہی انکار کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جو قرآن ہے یا ان کے نبی نے فرمایا یا جو صحابہ کہتے تھے یا مسلمان جو کہتے ہیں کہ اب دنیا میں مریں گے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر قبر سے اٹھیں گے، پھر اللہ کے دربار میں کافر بھی مسلمان سارے اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے وہ سمجھ میں بات نہیں آتی، اسی لیے وہ اپنی میت کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، راکھ بھی دریا کے ہوا کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مردہ ختم ہو گیا، ہمارا انسان ختم ہو گیا۔ جیسے سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے نقشہ کھینچا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک کافر آیا اپنے مردے کی راکھ لے کر، ہم جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں، اس کو ہوا میں اللہ کے نبی کے سامنے ایسے بکھیر دیا، کہا اے اللہ کے نبی تم مسلمانوں کے نبی ہو، فرمایا یہ دیکھو یہ جو ہمارا مردہ ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی گل گئی،
راکھ بن گیا، ہم دریا کے حوالے کرتے ہیں، جو بھی معاملہ کرتے ہیں، یہ نام و نشان انسان کا ختم ہو گیا۔ کیسے کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ میں آخرت کی زندگی کا یقین بتا رہا ہوں، آج جو ہمارا بھی نہیں بن رہا۔ ہم بھی کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کریں، دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، اپنا کاروبار بڑھائیں، بس باقی خیر ہے دیکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی ایسے ان کی طرف، اس کافر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر جبریل آئے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، وہی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی جو ہے وہ قادر ہے۔ آج ہم نطفے سے پیدا ہوئے نا، انسان کی ایک نطفے سے پیدائش ہے، وہ نطفہ جو کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک ہو جائے۔ انسان کی اوقات میرے بھائی یہ ہے، اس نطفے سے انسان پیدا ہوا۔ آج جو غرور و تکبر میں رہتا ہے وہ اپنی تخلیق کو سوچے، یہی کافی ہے خدا کی قسم سے۔ اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں، یہی کافی ہے انسان کی سمجھ کے لیے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو مسلمانوں کا تو ایمان اور عقیدہ ہے میرے بھائی، ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ کافر کہیں ہم تو انکار کرنے والے تھے، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، تو تو مسلمان تھا، تو ہمارے پیچھے پیچھے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو تو مسلمان تھا، تجھے تو پتا تھا میں نے سچ بولنا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، سود کا کاروبار نہیں کرنا، یہ سارے معاملات تجھے تو پتا تھے۔ اگر ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، کافروں نے پوچھ لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم پھر یہی کہیں گے کہ دنیا میں ہم بھی کہتے ہیں شاید مرنا ہی نہیں ہے، شاید کھڑا ہی نہیں ہونا، شاید حساب و کتاب ہی نہیں ہونا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آخرت کی زندگی پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے، جو آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں سمجھنے کی، سچ بولنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی۔ یاد رکھیے جہاں پہ عدالتوں میں، جہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کا بھی ساتھ نہ دیں، یہ نہ ہو کہ کل کو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔